اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس کتاب کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ آج ہمارا موضوع ہے باوجود صحت و ہمت کے والد اور اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا بدبختی کی علامت ہے۔ سوال: بے شک افضل وہ ہے جو عبادات باقاعدہ کرے اور نیک عمل کرے، لیکن ایک شخص باوجہ بیماری خود عبادتوں سے معذور ہے لیکن دوسروں کی عبادت کی تلقین کرتا ہے، بلکہ پابند بناتا ہے اور حت الوسع نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے عملوں سے دوسروں کے لیے اپنی ذات کو مثالی بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے دین اسلام بھی قبول کیا اور نیک عملوں میں اس کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو عبادت تو کبھی کبھار کر لیتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی، رمضان میں کچھ روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا بغیر سمجھے، لیکن نیک اعمال نہیں کرتا۔ دوسروں کی کمائی سے خود اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، یہاں تک کہ بہن کی شادی کے لیے پیسے بھی خود کر لیے اور واپس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اس کو نیک اعمال کے لیے محنت سے اپنی روزی کمانے اور بیوی بچوں کو پالنے کے لیے پہلا شخص کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ آپ خود تو نماز روزہ نہیں کرتے، مجھے نیک عملوں کی نصیحت کرتے ہیں، میں کیوں کروں؟ دونوں اشخاص میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بچے نہیں کہ مار پیٹ کو سمجھا دیا جائے۔ دو بچوں کا باپ ہے، بجائے باپ کو کما کر کھلانے کے الٹا اپنا رہنا سہنا اور اخراجات اپنے بیوی بچوں کے لیے باپ کی بڑھاپے کی جمع پونجی سے کرتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں شریعت کیا کہتی کہ کون صحیح ہے، باپ یا بیٹا؟ جواب: بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اگر ایک شخص زیادہ عبادت نہیں کر سکتا لیکن فرض نماز ادا کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ جو حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کرتا ہو تو یہ شخص صحیح راستے پر ہے، مگر بڑھاپے اور مزدوری کی وجہ سے فرائض کا ترک اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ روزہ رکھنے کی اگر طاقت نہیں تو فدیہ ادا کر دیا جائے، اور صاحبزادے کا باوجود صحت اور ہمت کے اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا اور باپ کی نصیحت پر عمل نہ کرنا اس کی سعادت مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اس کو چاہیے کہ نیکی اور بلائی کا راستہ اپنائے اور اپنے والدین کی نصیحت پر کان دھرے اور بڑھاپے میں والدین کی خدمت کر کے جنت کمائے۔ دوسرا سوال: اسلامی صفحہ پر جلال الدین احمد نوری صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کے بارے میں لکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں والدین یعنی ماں اور باپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا۔ وہ اولاد کو بڑی تکلیف سے پا لیتے ہیں اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کی عزت کرے، ماں باپ کو تنگ نہ کرے، ان کا معاشرے میں نام خراب نہ کرے، بری عادتوں سے دور رہے تاکہ والدین خوش ہو کر دعا دیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ سارے ماں باپ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر انسان کی الگ الگ عادت ہوتی ہے۔ کیا ایسے والد نہیں ہوتے ہیں جو اولاد جوان ہو جائے تو بھی عیاشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ہر طرح کا عیش کرتے ہیں؟ ان کی اولاد نیک ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے، تو کیا ایسے والد کی بات ماننا ضروری ہے جو خود عیاش ہو مگر بیٹے اور بیٹی کو کہے کہ تم شادی وہیں کرو جہاں میں چاہتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ درست ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کی شادی کرواتے ہیں، مگر میرے دوست کی ماں جب کوئی رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو بیٹے سے کوئی مشورہ نہیں کرتی، نہ ہی ضروری سمجھتی ہے۔ مگر اس ماں کا کہنا یہ ہے کہ بس لڑکی صرف پسند آ جائے۔ جب لڑکے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے
تو اس کی ماں فلاں جگہ رشتہ طے کر رہی ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ ماں یہ لوگ بہت برے آدمی ہیں اور اچھے اور شریف نہیں ہیں، تو ماں کہتی ہے کہ چل چل، تجھے کیا پتہ اسے اچھا رشتہ اور کہاں ملے گا۔ یہ پوری کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے۔ اب لڑکا جو میرا دوست ہے ماں سے انکار کرتا ہے کہ ماں میں اسی جگہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو اس کی ماں ناراض ہو جاتی ہے اور اس بنا پر اب لڑکا بالکل ہی بے بس ہے۔ شادی اس کی ہو رہی ہے مگر اس کو کوئی رائے نہیں، نہ کوئی اہمیت ہے۔ جب اس نے یہ مضمون اخبار میں پڑھا ہے تو زیادہ پریشان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حق ماں باپ کو دے دیے ہیں، اگر انکار کرتا ہوں تو اس دنیا میں اور قیامت کے دن ماں کی ناراضگی وجہ سے ذلیل ہوں گا۔ اس لیے یہاں تو جی حضوری ہے، پھر چاہے پسند ہو نہ ہو۔ آپ مجھے اسلام کی روح سے جواب دیں، کیا اسلام نے اولاد کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کہہ سکے؟ مگر آج کے مضمون میں جو بالکل قرآن پاک اور حدیث سے لیا گیا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مضمون پڑھ کر تو میرا دوست بالکل خاموش ہو گیا کہ بھلے جہاں چاہے شادی کر دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، تو پھر چاہے شادی کامیاب ہو یا ناکام، برائے مہربانی اسلام کی روح سے جواب سے نوازیں۔ جواب: دراصل کوتاہی دونوں طرف سے ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو ان کو مشوروں میں شریک کرے، خصوصاً ان کی شادی بیاہ کے معاملے میں اسے مشورہ لینا تو بہت ضروری ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے، اور اگر ان کی رائے بالکل ہی نادرست ہو تبھی ان سے گستاخی و بے ادبی سے پیش نہ آئے، البتہ تہذیب و متانت سے کہہ دے کہ یہ بات مناسب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کام شریعت کے لحاظ سے یا دینوی لحاظ سے غلط ہو اس میں والدین کی فرمانبرداری جائز نہیں، مگر ان کی گستاخی و بے ادبی بھی جائز نہیں نہ کی جائے۔ بحوالہ جستہ جستہ آپ کے مسائل اور ان کا حل حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ باپ کو ستانے پہ دنیا میں ہی عذاب۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔